السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیات مقدسہ 67 تا 70 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، بڑی ترتیب کے ساتھ اللہ رب العزت ایک جماعت بنی اسرائیل کے واقعات ارشاد فرما رہے ہیں اور ہماری تربیت کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں۔ جتنی گفتگو ہم سن رہے ہیں میرے عزیزو، اس کے نتیجے میں ہماری تربیت مطلوب ہے۔ ایک وقت میں یہود کو اللہ رب العزت نے خطاب ارشاد فرمایا کہ آپ کی یہ تاریخ ہے بنی اسرائیل کی، اس پر غور کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد قیامت تک جتنے لوگ آ رہے ہیں اب سب ان کے مخاطبین ہیں۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیلیوں کو فرعون سے آزادی دلائی، تقریباً 200 سالہ غلامی ہے، اور آزادی دلانے کے بعد اب ضرورت ہے ان کو ایک سسٹم کی، قوانین اور ضابطوں کی، تو اللہ نے تورات عطا فرما دی۔ ضرورت ہے ایک سسٹم کی تشکیل کی، اس کے لیے ایک جماعت کی ضرورت ہے، سچی جماعت کی تیاری ہو رہی ہے، بڑی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ بنی اسرائیلی جو ہیں فرعون کی غلامی میں رہ کر اتنا کمپرومائز کر چکے ہیں کہ ان کی فکر بھی تباہ ہو چکی ہے، عمل بھی تباہ ہو چکا ہے، شعور اور بیداری موجود ہی نہیں ہے۔ چنانچہ آپ مسلسل سن رہے ہیں، ایک طرف اللہ کے انعامات ہیں، دوسری طرف شعور بیدار ہونے کی بجائے خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، اور ایسی نیند میں ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ بھی کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے پریشان کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ گائے ذبح کرو، اور سورہ مقدسہ کا نام بھی سورۃ البقرہ ہے۔ یہ واقعہ ان آیات میں ہے جو آپ نے سورہ مقدسہ کا نام سنا، اور اس کی ترتیب اور تفصیل اس واقعہ میں موجود ہے۔ ایک شخص قتل ہو گیا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، مشکوک ماحول بنا دیا گیا ہے،
تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ان کو کہو گائے ذبح کرو۔ اب گائے ان کے لیے بڑی مقدس ہے، وہ اس کو ذبح نہیں کرنا چاہتے۔ یہاں بھی ایک اللہ کے حکم فرمان شاہی جو اللہ نے جاری فرمایا اس کی اطاعت مقصود ہے، اور یہ لیت و لال سے کام لے رہے ہیں، یہ وہ کام کرنا نہیں چاہتے۔ آگے جا کے اللہ خود ارشاد فرمائیں گے کہ یہ کام کرنا نہیں چاہتے۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان سے کہو وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو وہ واقعہ۔ اس سے اللہ ہمیں توجہ دلاتے ہیں کہ یہ ہے سچی تاریخ۔ اس لیے میرے عزیزو یاد رکھو، قومیں اپنی تاریخ کو نہیں بھولتی۔ جو قومیں تاریخ کو بھول جائیں، اس سے رہنمائی نہ لیں، عبرت نہ لیں یا نصیحت حاصل نہ کریں، پیچھے آپ نے درس میں پڑھا ہے کہ یہ نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین۔ اس میں نصیحت بھی ہے متقین کے لیے، جو کچھ کردار ادا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے۔ یہ نہیں کہ بس بات سنی اور نکل گئے، واقعہ سنا اور سننے کے بعد ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا۔ ہمارے بعض عزیز ایسے ہیں جو یہ کہیں گی کہ واقعہ بہت اچھا ہے، لیکن واقعہ سننے کے بعد اپنی زندگی میں اس کی تاثیر پیدا نہیں کرتے۔ ہونا تو یوں چاہیے کہ اس قوم کا ماضی یہ ہے، انہوں نے یہ نافرمانیاں کیں، گستاخیاں کیں، موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا ہے؟ پھر اللہ کے انعامات مسلسل ہو رہے ہیں، اس لیے اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو بھولتے نہیں ہیں، اللہ تو دیتے ہی رہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقومہ، اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، یہ کہ تم گائے ذبح کرو۔ اب ان کے ہاں گائے بڑی مقدس ہے، وہ ذبح نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے تو پتہ ہے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ قالوا، کہنے لگے، اتتخذونا، نون الف نا پھر آ گیا ہے، ہم، کیا تو ہمارے ساتھ ہزواً مذاق کرتا ہے؟ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ کا حکم جو ہے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اور آپ اس کو مذاق کہتے ہیں، تو کیا میں جاہل ہوں؟ اس کا مطلب ہے کہ مذاق کون کرتا ہے؟ جاہل لوگ کرتے ہیں، جو نادان ہے۔ بھائی میں تو اللہ کا حکم تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ قالوا، کہنے لگے، ادع لنا، پکار ہمارے لیے، ربک، اپنے رب کو، ربک، اپنے رب، یعنی آپ اپنے رب کو پکارو۔ یہ نہیں کہیں گے ربنا، ان کا انداز دیکھیے ذرا، یبین لنا ما ہی، کہ وہ گائے ہمارے لیے بیان کریں، اللہ بیان کریں کہ ماہیہ، وہ گائے کیسی ہو، اس کے اوصاف کیا ہونے چاہیے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو یقول، بے شک اللہ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، بے شک گائے ایسی ہو، لا فارض ولا بکر، نہ تو وہ بالکل بچی ہو، ولا بکر، اور نہ وہ جوان ہو، عوان بین ذالک، اس کے درمیان ہو،
یعنی عمر کے اعتبار سے درمیانی عمر ہونی چاہیے۔ فَافْعَلُوا، پس تم کرو، ما تُؤْمَرُونَ، جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں جو اللہ نے حکم دیا وہ کرو، ایک گائے لو اور ذبح کر لو، چلو میکسیمم یہ ہے کہ درمیانی سی ہو، بہت بوڑھی بھی نہ ہو، بچی بھی نہ ہو۔ قالوا، کہنے لگے، ادع لنا، تو پکار ہمارے لیے، ربک، اپنے رب کو، یبین لنا ما لونها، اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہ یقول، بے شک اللہ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ صفراء، بے شک وہ زرد رنگ کی ہو، فاقع لونها تسر الناظرین، اس کا جو رنگ ہے بڑا گہرا ہو، اور تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو اچھا بھی لگے۔ ان کے خیال میں یہ تھا کہ ہم موسیٰ سے سوال کریں گے، موسیٰ جواب نہیں دے سکے گا، ہم لیت و لان سے کام لیں گے تو موسیٰ خاموش ہو جائے گا۔ لیکن ان نادانوں کو نہیں پتہ کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم لے کے آئے ہیں، یہ اللہ فرما رہے ہیں، تو یہاں رنگ کی بات ہوگی۔ پھر کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک، تو پکار اپنے رب کو ہمارے لیے، یبین لنا ما ہی، ابھی بھی صورتحال واضح نہیں ہوئی، لہذا وہ گائے کیسی ہو اللہ بیان کریں، مزید اللہ کچھ وضاحت کر دیں، چیزیں نمایاں کر دیں۔ کیوں؟ ان البقر، بے شک گائے، تشابہ علینا، ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی ہے، یعنی واضح نہیں ہو رہا۔ یہ چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو کئی گایوں کے اندر موجود ہیں، لہذا آپ دوبارہ اللہ سے ریکویسٹ کریں، گزارش کریں کہ اس کی وضاحت کرے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، نون الف نا آ گیا، اور بے شک ہم، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، لمہتدون، ضرور کو راستہ پا لیں گے۔ آپ اللہ سے پوچھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کچھ اور چیزیں نمایاں کر دے تو شاید ہم درست راستے پہ آ جائیں، یعنی پہچان لیں کہ گائے کیسی ہو۔ میرے عزیزو، یہ سوالات کا جو انداز ہے یہ اس سوچ اور فکر میں ہوتا ہے جو متذبذب فکر ہوتی ہے، جو کام کرنا نہیں چاہتے، جو مطیع و فرما بردار قومیں ہیں وہ تو اللہ کا حکم سن کر فوراً سر جھکا دیتی ہیں۔ اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ میری بات سنو، سمجھو اور عمل کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اللہ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری دیتے ہیں کامیابیوں کی۔ انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں فہم عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔